الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ہماری عام مجالس میں کامیابی کا جب ذکر ہوتا ہے تو کوئی کاروبار کی کامیابی کو کامیابی تصور کرتا ہے، تو کوئی مال و دولت کی فراوانی کو کامیابی تصور کرتا ہے، کوئی حکومت یا منصب مل جانے کو کامیابی تصور کرتا ہے، تو کوئی کسی شخصیت سے تعلق واسطے یا رشتہ داری کو حقیقی کامیابی گردانتا ہے۔ لیکن کامیابی کا اصل معیار کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقی طور سے کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جہنم کے دہانے کے اوپر پلسرات کو بچھا دیا جائے گا۔ اب لوگ اس پل کے اوپر سے گزر کر جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، تو جو اس پل کے اوپر سے گزر گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس پل سے نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ لیکن جو اللہ والے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بجلی کی تیزی سے جو ہے وہ پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے کی طرح سے پل صراط کو پار کر جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے، کچھ اللہ والے ایسے ہوں گے جو پرندے کے اڑنے کی رفتار سے پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی کمزور ایمان والے ہوں گے کہ جو گرتے پڑتے پل صراط سے گزر تو جائیں گے لیکن وہ زخمی ہو جائیں گے، اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو بھائیو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں حقیقی کامیابی کیا ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کامیابی کس طرح سے حاصل ہو؟ سورۃ النور آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے وہی کامیاب ہوگا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 177، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم رکوع کرو، تم سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اگر ہم سورۃ العصر کا مطالعہ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے وصیت کی ایک دوسرے کو حق بات کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، حقیقی کامیابی جو ہے وہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ اور یہ کامیابی کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے حاصل ہوگی، یہ کامیابی اللہ کے ڈر اور تقوی سے حاصل ہوگی، یہ کامیابی اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کرنے سے، حقیقی طور سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے حاصل ہوگی، یہ کامیابی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے حاصل ہوگی، اور یہ کامیابی ایمان لانے سے اور اعمال صالحہ کرنے سے، حق اور صبر کی تلقین کرنے سے یہ کامیابی حاصل ہوگی۔ تو بھائیو، یہ اصل کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کاروبار کی کامیابی، اصل کامیابی جو ہے وہ کسی شخصیت کے ساتھ تعلق یا واسطے کی جو ہے بنیاد کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اصل کامیابی جو ہے وہ حکومت یا منصب کے مل جانے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ اصل کامیابی مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ہو سکتی۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور سے کامیابی عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔